یہ 24 گھنٹے میں جانے انجانے میں چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے اور ہم اور آپ تو سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. عبادت کے ذریعے سے بھی گناہ معاف ہو جاتا ہے. گناہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، گناہ کا ہو جانا یہ فطری چیز ہے، یہ معیوب چیز نہیں ہے. گناہ ہوگا لیکن گناہوں کے اوپر تسلسل اختیار کرنا، مسلسل گناہ کرتے رہنا، توبہ استغفار نہ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک معیوب چیز ہے. نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے. آپ سے گناہ ہو گیا، فوراً بعد اگر آپ نیکی کرتے ہیں، نیک کام کر لیتے ہیں تو گناہ مٹ جائے گا. جانے انجانے میں گناہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم 5 ٹائم کی نمازی ہیں، ہم سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. نہیں، گناہ ہوتا ہے. کبھی کبھی انسان اپنی زبان سے ہنسی مذاق میں ایسا جملہ کہہ ڈالتا ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں چلا جاتا ہے، اسے احساس تک نہیں ہوتا. تو نماز اگر کوئی شخص پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف. روزے کے بارے میں ہم نے حدیث سنی تھی، جو شخص روزہ رکھے گا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اللہ رب العالمین نے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. جو قیام اللیل کرے گا اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عبادات سے اللہ رب العالمین گناہ معاف فرما دیتا ہے. میرے بھائیوں، آپ نیک کام کریں گے، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، آپ کو سکون ملے گا. حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، دینی اور ملی بھائیوں، عزیز طلبہ و طالبات، رمضان کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے اور آج شوال کی 21 تاریخ ہے. ایک حدیث ہے، اگر آپ لوگوں نے اس حدیث کے اوپر عمل کر لیا تو اچھی بات ہے، اگر عمل نہیں کیے تو ابھی بھی 7 یا 8 دن بچے ہوئے ہیں، انشاءاللہ عمل کر سکتے ہیں. لیکن فضیلت سننا ہمارے لیے، آپ کے لیے ضروری ہے. آئیے حدیث سنتے ہیں. یہ جو حدیث ہے مسلم شریف کتاب الصیام کے اندر موجود ہے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان، جس نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا. الحمدللہ ہم لوگ روزہ رکھ چکے. پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم اتبعہ ستا من شوال، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے. رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا، رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے یعنی کہ یہ مہینہ 6 روزہ. پیارے نبی نے کہا کہ جو بھی یہ 6 روزہ رکھ لے گا، اجر و ثواب کیا ہے، کیا ملے گا، فضیلت کیا ہے؟ نبی نے کہا کصیام الدہر، پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ہے. دہر کا مطلب سال نہیں، زمانہ ہوتا ہے، یعنی پورے زمانے کے روزے کے برابر ہے. آپ جب تک زندہ رہیں دنیا کے اندر، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، اگر اس چیز کے اوپر، اس ترتیب کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے تو گویا کہ آپ نے پوری زندگی روزے کی حالت میں گزار دی. یہ کس طریقے سے؟ آئیے سمجھاتے ہیں. شریعت اسلامیہ میں اگر کوئی شخص ایک نیک کام کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے تو اسے 10 گنا اجر و ثواب ملتا ہے. سمجھ میں آیا؟ ایک روزہ آپ رکھیں گے تو آپ کو ایک روزے کا اجر و ثواب نہیں ملے گا، 10 روزے کا اجر و ثواب ملے گا. اب ہم نے 30 روزے رکھ لیے، 30 گنا 10 کتنے ہو گئے؟ 300. ایک مہینے کا ہم نے روزہ رکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 300 روزے رکھ لیے. اچھا، اب شوال کے مہینے میں آپ 6 روزے رکھیں گے، ایک روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ 10 روزے کے برابر، مطلب آپ کو 60 روزے کا اجر و ثواب مل گیا. اس طریقے سے ایک انسان رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے، پھر شوال کے مہینے میں اگر 6 روزہ رکھ لیتا ہے تو گویا کہ اسے کتنا اجر و ثواب ملا؟ 360 دنوں کا اجر و ثواب ملا، 360 روزے کا اجر و ثواب ملا. کتنا اجر و ثواب ہے. اگر آپ نے عمل کر لیا تو اچھی بات ہے، نہیں تو ابھی بھی موقع ہے، کل سے آپ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، یہ اجر و ثواب ملے گا. میرے بھائیوں، میرا جو عنوان ہے وہ عبادت کے فوائد ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں، آپ کو، انسانوں کو پیدا کیا عبادت کے لیے. 12 ہم سنتے رہتے ہیں، کب تک ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے؟ دن کو، وقت کو، مہینے کو اللہ رب العالمین نے خاص نہیں کیا کہ صرف جمعہ نماز پڑھنے کے لیے
لیے آئیے, رمضان کے مہینے میں نماز پڑھیے, روزہ رکھیے, نہیں, مرتے دم تک اللہ رب العالمین نے عبادت کا حکم دیا. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے پیدا کیا, اور کب تک ہمیں عبادت کرنی ہے؟ جب تک کہ ہمیں اور آپ کو موت نہ آ جائے. آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے تو دیکھیے 24 گھنٹے میں جانے انجانے میں چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. گناہ ہو جاتا ہے نا, گناہ ہو جاتا ہے. گناہ سے کوئی انسان بچا ہوا نہیں ہے. صحابہ اکرام کی جماعت بھی نہیں ہے, تابعین تبع تابعین کی جماعت بھی نہیں ہے. انبیاء اکرام معصوم ہوا کرتے ہیں, جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے. انبیاء اکرام بھی معصوم ہی ہوتے ہیں, لیکن آپ قرآن اور حدیث پڑھیے, کچھ چیزیں لغزشیں, ہم غلطی تو نہیں بولیں گے, گناہ نہیں بولیں گے, لیکن کچھ لغزشیں دوسرے انبیاء اکرام سے بھی ہو گئی, نبیوں سے بھی ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا, ہو گئی نا لغزش. ہم غلطی گناہ نہیں بول سکتے ہیں, نبی کا مقام ہے, نبی کا مرتبہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام بھی مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی آپ پڑھیے, حضرت یوسف علیہ السلام. تو دیکھیے غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے, اور ہم اور آپ تو سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اگر ہم اور آپ عبادت کریں گے, 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے, عبادت کے ذریعے سے بھی گناہ معاف ہو جاتا ہے. گناہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, گناہ کا ہو جانا یہ فطری چیز ہے, یہ معیوب چیز نہیں ہے. گناہ ہوگا, لیکن گناہوں کے اوپر تسلسل اختیار کرنا, مسلسل گناہ کرتے رہنا, توبہ استغفار نہ کرنا, یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک معیوب چیز ہے. قرآن حکیم کی آیت ہے سورۃ الہود کی آیت نمبر 114. اللہ رب العالمین نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ نیک کام کرتے رہیں, نیک کام کرتے رہیے, اس لیے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے. آپ سے گناہ ہو گیا, فوراً بعد اگر آپ نیکی کرتے ہیں, نیک کام کر لیتے ہیں تو گناہ مٹ جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک صحابی رسول کو یہ نصیحت کی. پہلی نصیحت یہ تھی اتق اللہ حیثما کنت, جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرو. اس کے بعد کہا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا, زندگی میں کبھی اگر گناہ ہو جائے, کبھی اگر لغزش ہو جائے, اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہو جائے, اس کے فوراً بعد نیک کام کر لو, اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. اس سے پہلے شاید کہ ہم نے کبھی واقعہ سنایا تھا صحیح مسلم کے حوالے سے, جیسے سوسائڈ کرنا, خودکشی کرنا کتنا بڑا جرم ہے, کتنا بڑا گناہ ہے. حدیث کے اندر ہمیں ملتا ہے کوئی شخص اگر خودکشی کرتا ہے دنیا کے اندر تو یہی سزا یہ شخص جہنم میں جائے گا, اور جہنم کے اندر یہی سزا جہنم میں دی جائے گی. کوئی اگر خودکشی کرتا ہے, حدیث میں یہ بات ہے کہ اس کے لیے جنت حرام ہے, وہ جہنم میں جائے گا, اور جس طریقے سے سوسائڈ اس نے دنیا کے اندر کیا تھا اسی طریقے سے سزا ملے گی آخرت کے اندر جہنم میں. لیکن ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے صحیح مسلم کے حوالے سے. ایک صحابی ہے, اس نے خودکشی کر لی تھی, ہجرت کر کے مدینہ گئے, مدینے کی آب و ہوا راس نہ آئی, ٹھیک ہے, بیمار پڑ گئے, برداشت نہیں ہو پایا, اس کے بعد خودکشی کر لی. یہاں نس کاٹ ڈالے تھے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. ان کا ایک دوست ہے دنیا کے اندر ابھی موجود ہیں, اس نے کہا, وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ یہ جنت میں چلے گئے میرا دوست, خودکشی کرنے کے بعد, سوسائڈ کرنے کے بعد ملاقات ہوئی مجھ سے, جنت سے باہر آئے. میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہاتھ میں ایک پٹی ہے, انگلیوں میں, ہاتھ میں ایک پٹی باندھی ہوئی ہے. ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ رب العالمین نے تو میرا گناہ معاف کر دیا, ہم نے جو سوسائڈ کیا تھا, خودکشی کی تھی دنیا کے اندر, لیکن اللہ رب العالمین نے میرے ہاتھ کو درست نہیں کیا. کہا کہ جو چیز تم نے خود سے خراب کر لیا وہ چیز ہم ٹھیک نہیں کریں گے. پیارے نبی کے پاس آئے, کہا کہ اللہ کے نبی ایسی بات ہے. پیارے نبی نے کیا کہا جانتے ہیں؟ کہ اس نے گناہ تو کیا, بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے, لیکن اس نے جو نیک کام کیا وہ نیکی بھی بہت بڑی ہے. کون سی نیکی؟ سب کچھ چھوڑ کے مکہ سے وہ ہجرت کر کے مدینہ گئے, زمین جائیداد, بیوی, بال بچے سب کچھ چھوڑ کے گئے, اللہ رب العالمین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا, اور تنے تنا ہجرت کر کے مدینہ گئے. اتنی بڑی نیکی, اس نیکی کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اس کے اس سوسائڈ کو معاف کر دیا, خودکشی کو معاف فرما دیا. پھر پیارے نبی کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے اور میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو ہاتھ ہے یہ ہاتھ بھی اللہ رب العالمین درست فرما دے گا.
میرے بھائی سمجھ میں آئی؟ تو گناہ کرنے کے بعد ان الحسنات یذہبن السیئات، اگر انسان نیک کام کرتا ہے تو نیکی کی برکت سے گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے نماز اگر ہم پڑھیں گے، حدیث میں ملتا ہے کہ ایک نماز دوسری نماز تک کے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ ابھی ظہر کی نماز آپ پڑھیں گے، عصر تک جو کچھ گناہ ہوگا جانے انجانے میں، جی جانے انجانے میں گناہ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم 5 ٹائم کی نمازی ہیں، ہم سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، گناہ ہوتا ہے۔ جب ہم زبان کے بارے میں بات کریں گے، زبان کے عنوان پر، تو بتائیں گے حدیث سے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ کبھی کبھی انسان اپنی زبان سے ہنسی مذاق میں ایسا جملہ کہہ ڈالتا ہے کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں چلا جاتا ہے، اسے احساس تک نہیں ہوتا ہے، اسے پتہ تک نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے مذاق میں کیا کہہ دیا۔ اس لیے پیارے نبی کی حدیث، من سمتا نجا، جو شخص خاموشی اختیار کر لے، ہر معاملے میں جو انسان خاموشی اختیار کرے وہ نجات پا گیا۔ خاموش رہیں گے، بہت سارے گناہوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ سننے کے بعد سوچ سمجھ کر آپ اپنی زبان کا استعمال کیجئے، یہ پیارے نبی کی تعلیم ہے۔ تو نماز اگر کوئی شخص پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف۔ روزے کے بارے میں ہم نے حدیث سنی تھی، جو شخص روزہ رکھے گا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جو قیام اللیل کرے گا اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عبادات سے اللہ رب العالمین گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نیک کام کریں گے، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، آپ کو سکون ملے گا۔ زندگی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پریشانی ہے، الجھن ہے، ٹینشن ہے، کیا کریں گے؟ حدیث سن چکے ہیں آپ، اذا حزبہ امر صلی، کوئی بھی مصیبت آئے زندگی میں، نماز پڑھیے۔ پیارے نبی کی سنت ہے، نماز کی طرف لپکتے تھے۔ میں ایک واقعہ اس سے پہلے سنایا تھا، مجھے اچانک یاد آ گئی، میں سناتا ہوں۔ صحابہ رسول سفر کر رہے ہیں، اچانک کسی نے خبر دی آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ جیسے انتقال کی خبر سنی، پہلے دعا پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، سواری کو کھڑی کرتے ہیں، اس کے بعد نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی بھائی کا انتقال ہو گیا، خبر پہنچی آپ کو، دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، آپ نماز میں کھڑے ہو گئے۔ کہا کہ یہ پیارے نبی کی سنت ہے کہ کوئی دکھ والی خبر ملے، کوئی بھی ٹینشن ہو، الجھن ہو، آپ نماز پڑھیے، پیارے نبی کی یہ سنت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابا کا آپریشن ہے، اماں جی کا آپریشن ہے، کسی کا آپریشن ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، کرے تو کیا کرے؟ آپ ہاسپٹل میں وہاں دروازے کے پاس بیٹھ کے کیا کریں گے؟ اندر جو ہو رہا ہے آپریشن اسے ہونے دیجیے، آپ نماز میں کھڑے ہو جائیے۔ نماز کی برکت بہت زیادہ ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، ابو داؤد کتاب الادب کے حوالے سے، پیارے نبی بیٹھے رہتے تھے، بے چینی ہوتی تھی، حضرت بلال سے کیا کہتے تھے؟ جملے کے اوپر غور کیجئے، حضرت بلال سے کہتے تھے، بلال اقم الصلاۃ، اذان دو، کھڑے ہو جاؤ، اذان دو، وقت ہو گیا، اذان دو، ارحنا بہا، مجھے نماز پڑھنی ہے، اذان دو، مجھے راحت پہنچاؤ، مجھے سکون پہنچاؤ۔ سبحان اللہ، کیسا جملہ ہے یہ؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہمیں سکون ملتا ہے؟ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں گڑبڑی ہے۔ پیارے نبی صحابی رسول سے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بے چینی ہو رہی ہے، بلال جلدی اٹھو، اذان دو، مجھے سکون پہنچاؤ۔ علامہ احسان الہی ظہیر، آپ لوگ نام سنے ہوں گے، یوٹیوب میں بہت ساری تقریریں بھی موجود ہیں، پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، موٹی موٹی کتابیں بھی لکھ کر گئے وہ، جیسے مواعظ حسنہ، اور بھی بہت خطبات علامہ احسان الہی ظہیر، بہت ساری کتابیں ہیں۔ ایک مرتبہ وہ بیان فرماتے ہیں، اور کتاب میں انہوں نے لکھا بھی کہ ایک مرتبہ میں پروگرام سے آیا، رات میں عشاء کے بعد کافی رات ہو چکی تھی، میں گھر لوٹا، آ کے سو گیا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اب کیا کریں گے؟ ہم اہل علم، ہمارے استاد ہمیں بتایا کرتے تھے کہ رات میں اگر کبھی نیند نہ آئے تو پھر کیا کرنا؟ قرآن پڑھنا آپ شروع کر دیجئے، کوئی کتاب مطالعہ کرنا آپ شروع کر دیجئے، نیند کی گولی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیجئے، ذکر و اذکار شروع کر دیجئے، آٹومیٹک نیند آ جائے گی، یہ اہل علم کا کہنا ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، پھر میں نے کچھ آیتوں کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، تو بھی مجھے نیند نہیں آ رہی، بے چینی سی محسوس ہو رہی ہے۔
میں کتابوں کا مطالعہ کرنے لگا تو ابھی مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی ہے۔ اچانک کچھ دیر کے بعد یاد آئی کہ نہیں، آج میری عشاء کی نماز نہیں ہوئی ہے۔ فوراً وضو بناتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، سوتے ہیں، آرام سے نیند آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آیا؟ ہونا چاہیے، یہ مومنانہ صفات ہے، یہ مومنانہ زندگی ہے۔ 5 ٹائم کی نماز اللہ رب العالمین نے پڑھنے کے لیے کہا، ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری اگر نہ ہو تو پھر ہم بھی بے چین ہو جائے، ہمیں بھی سکون نہ ملے۔ ہاں کچھ تو ہوا ہے میری زندگی میں، یہ بے چینی کیوں؟ آخر کہتے ہیں کہ میں عشاء کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد پھر مجھے نیند آ گئی۔ میرے بھائیوں، تو پھر یہ عبادت کا ایک فائدہ کیا ہے؟ زندگی میں آپ کو سکون ملے گا۔ اور کیا فائدہ ملے گا جانتے ہیں؟ اگر آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، اللہ رب العالمین کے آپ قریب ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین کی محبت ملے گی۔ میں ایک لمبی حدیث سناتا ہوں بخاری اور مسلم شریف کے حوالے سے، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے صحابی رسول کہے کہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ اب حدیث سنیے، حدیث کا لفظ کیا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب۔ یہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے۔ پیارے نبی اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے گا، یہ ترجمہ ہوا من عادى لي وليا، جو میرے کسی ولی سے، میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے گا، فقد اذنته بالحرب، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، میں جنگ کرنے کے لیے اس کے ساتھ تیار ہوں، وہ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے تیار رہے۔ اللہ کہتا ہے۔ اب نہیں سمجھیں گے اس چیز کو کہ اللہ کا دوست کون ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کا دوست بن جائے، اب اس دوست کو اگر کوئی شخص پریشان کرے، دشمنی کرے اس سے، اچھا دشمنی کرنے کا کیا مطلب؟ وہ تو ہم سمجھ رہے ہیں، ناحق مارے، پریشان کرے، پیٹے، اس کی زمین ہڑپ لے، اسے ذہنی طور پر پریشان کرے، اس کے اوپر الزام وغیرہ وغیرہ ہو سکتا ہے۔ من عادى لي وليا، جو بھی میرے کسی دوست سے دشمنی کرے گا، اسے ناحق پریشان کرے گا، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ سمجھیے اس حدیث کو۔ اچھا اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی جنگ کر سکتا ہے، لڑائی کر سکتا ہے؟ یہ ہے ہمت؟ اللہ سے کوئی لڑ کے جیت سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی انسان نہیں جیت سکتا ہے۔ تو میرے بھائی، تو پھر کوشش یہ کرنا پڑے گا کہ ہم اللہ رب العالمین کا دوست بن جائے۔ پھر دنیا والے ہمارے دوست بنے یا دشمن بنے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ پوری دنیا بھی اگر ہمارے خلاف ہو جائے، پوری دنیا ہمارے دشمن ہو جائے، تو بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے کہا اسے اگر کوئی پریشان کرے گا، میں اللہ اس سے جنگ کروں گا، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے۔ اللہ جس کے پیچھے لگ جائے اسے گھر کے اندر بھی تباہ و برباد کر دے گا، گھر کے باہر بھی تباہ و برباد کر دے گا۔ کہتے ہیں نا اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ کی لاٹھی میں کبھی آواز نہیں ہوتی ہے۔ کیسے انسان مجبور ہو جائے گا، کیسے برباد ہو جائے گا، نیست نابود ہو جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اسے لگے گا کہ نہیں میری غلطی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، نہیں، کسی کی آہ لگ گئی ہوگی۔ اب حدیث پڑھتے ہیں، من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب۔ اچھا اللہ رب العالمین کا ولی کون ہے؟ اچھا یہ جو ولی ہے اللہ کا دوست ہے، الگ سے کوئی مخلوق ہے کیا؟ یا انسان ہی میں سے بن سکتا ہے؟ انسان ہی میں سے اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں، ہم بھی بن سکتے ہیں، آپ بھی بن سکتے ہیں، ہر انسان بن سکتا ہے۔ کیسے بنے؟ آگے حدیث ہے، وَمَا تَتَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ مما افترضت علیہ۔ یہ حدیث ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے ان کے اوپر فرض کیا ہے، اگر اس کے اوپر وہ عمل کرے تو مجھ سے قریب ہو جائے گا۔ جن چیزوں کو ہم نے انسانوں کے اوپر فرض کیا، ان چیزوں کے اوپر اگر وہ عمل کرے تو مجھ سے قریب ہو گیا۔ ابھی دوست نہیں بنا، بس قریب، اللہ رب العالمین سے قریب ہو گیا۔ کن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے فرض کیا؟ 5 ٹائم کی نماز۔ اللہ کا دوست بننا چاہتے ہیں؟ 5 ٹائم کی نماز۔ دوست ابھی نہیں بنیں گے، اللہ کے قریب ہوں گے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے روزہ فرض کیا۔ زکوٰۃ اگر آپ کے اوپر واجب ہے تو
حج اگر آپ کے اوپر واجب ہے تو جو واجب ہے اگر اس کے اوپر عمل کرتا ہے بندہ تو اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتا ہے، قریب ہو گئے۔ اب اللہ کا دوست کیسے بنیں گے؟ آگے حدیث وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ، پھر برابر بندہ اس کے اوپر عمل کرتے رہتا ہے، پھر نوافل کے اوپر عمل کرتا ہے۔ 5 ٹائم کی نماز ہے تو سنتیں بھی تو ہے، تہجد کی نماز بھی ہے، چاشت اور عوابین کی نماز بھی ہے، پھر نوافل کا اہتمام کرنا شروع کر دیتا ہے، نوافل صدقہ و خیرات بھی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے حتیٰ احبہ، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنے لگتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے آپ اللہ رب العالمین کے دوست بن رہے ہیں ابھی۔ اچھا ایک حدیث سناتا ہوں، اس حدیث کے اوپر رک جائیے، ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں، پھر اسی حدیث کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کا دوست بن جائے تو صرف اللہ رب العالمین اس سے محبت نہیں کرتا ہے، جبریل امین بھی اس سے محبت کرے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، حدیث کے الفاظ یہ ہے نادا جبریل، اللہ رب العالمین جبریل کو آواز لگاتا ہے، جبریل ادھر آؤ۔ جبریل امین آگے کہا کہ دیکھو یہ جو فلاں بندہ ہے دنیا کے اندر، نام لے کے فلاں بن فلاں، فلاں گاؤں میں، فلاں گھر میں، یہ جو بندہ ہے اس بندے سے میں اللہ محبت کرتا ہوں، فاحبہ، اے جبریل تو بھی اس بندے سے محبت کر۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی شخص باہر سے آئے، کوئی نیتا سیتا ڈی ایم کمشنر کوئی آئے تو ہم میں سے ہر شخص کیا چاہتا ہے؟ اس کے ساتھ ایک فوٹو ہو جائے، تصویر ہو جائے، ادھر سے آپ لو، ادھر سے آپ لو، پھر ہم ڈی پی میں لگائیں گے، واٹس اپ میں ڈالیں گے، فیس بک میں ڈالیں گے، ان سے میری اچھی دوستی ہے، پھر فخر سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، میری ان کے ساتھ دوستی ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے جبریل امین کو بلاتا ہے، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، جبریل تو بھی اس بندے سے محبت کر، ٹھیک ہے؟ جبریل امین بھی محبت کرنا شروع کر دیتا فَيُنَادَى جبریل فی اہل السماء، اس کے بعد پھر جبریل امین تمام آسمان والوں کو آواز لگاتا ہے۔ آسمان میں کون ہے؟ اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں۔ کتنے فرشتے ہیں ہمیں اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، بے شمار فرشتے، کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ فرشتوں سنو، سارے فرشتے کان لگا کر سنتے، دیکھو یہ جو فلاں بندہ ہے اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، میں جبریل امین میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم لوگ بھی اس بندے سے محبت کرو، پھر سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے زمین کے اندر جتنے لوگ ہیں سب اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور کیا چاہیے؟ اور کس کی محبت چاہیے؟ کسی کی محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین کی محبت مل جائے، جبریل امین کی محبت مل جائے، فرشتوں کی محبت مل جائے تو اللہ کا دوست بنیں گے کیسے؟ فرائض کا اہتمام کرنا پڑے گا، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا پڑے گا، اللہ رب العالمین کے دوست بن گئے۔ اب کیا ہوگا؟ اس حدیث کے اندر بتایا گیا اللہ کہتا ہے میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، سنیے، میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چل کر جاتا ہے۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو گئے۔ گمراہ کیسے ہوئے؟ جیسے ہمارے ہندو بھائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہر چیز میں اللہ، اس میں بھی اللہ، اس میں بھی اللہ، اس میں بھی، ہر ایک چیز اللہ، ٹھیک ہے؟ مسلمانوں میں سے اہل سنت والجماعت میں سے بھی بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے جس کو وحدت الشہود اور وحدت الوجود کا عقیدہ کہا جاتا ہے، وہ بھی غلط ہے، اور وہ اس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے کہا نا کہ میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں، تثلیث کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں، تو وہ غلط ہے۔ آنکھ بننے کا کیا مطلب ہے؟ کان بننے کا کیا مطلب؟ ہاتھ اور پیر بننے کا کیا مطلب؟ یہ جو شخص ہے اللہ رب العالمین کا دوست ہو چکا ہے، اب وہ کان سے وہی سنے گا جو اللہ رب العالمین چاہے گا، آنکھ سے وہی چیز وہ دیکھے گا جو اللہ رب العالمین چاہے گا، یہ مطلب، ہاتھ سے وہی کام کرے گا جو اللہ رب العالمین چاہے گا، یہ مطلب ہے، پیر سے ادھر ہی قدم چل کر جائے گا جہاں اللہ رب العالمین چاہے گا، یہ مطلب ہے۔ اللہ رب العالمین اس طریقے سے اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اب پھر کیا ہوتا ہے؟ ابھی اور بھی حدیث باقی ہے۔
وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور جب یہ بندہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے لَأُعْطِيَنَّهُ، تو ضرور میں اسے دے دیتا ہوں، فوراً دے دیتا ہوں۔ جی کوئی شخص اگر 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے، تو پھر اسے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اہل علم کہتے ہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں، اہل علم کیا کہتے ہیں؟ 5 ٹائم کی نمازی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے دوست ہیں، پھر بھی اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو پھر اپنے اعمال کا جائزہ لو۔ اس لیے کہ اللہ نے کیا کہا؟ جب میرا کوئی دوست بن گیا، وَلَئِن سَأَلَنِي، اب جب وہ مجھ سے مانگے گا کوئی چیز، لَأُعْطِيَنَّهُ، تو میں ضرور اسے عطا کر دیتا ہوں، ضرور دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین فوراً دے گا۔ وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي، اور جب مجھ سے وہ پناہ مانگتا ہے شیطان سے، دشمنوں سے، فتنوں سے، اللہ کہتا ہے میں اسے پناہ بھی دے دیتا ہوں، اللہ کے ذمے ہو گیا۔ آگے جو حدیث ختم ہوتی ہے جملے ہیں، وہ بڑا پیارا جملہ ہے، میں وہ جملہ سناتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں کوئی بھی کام کرتا ہوں تو مجھے تذبذب نہیں ہوتا، تردد نہیں ہوتا، لیکن ایک مومن میرا وہ جو دوست بن گیا نا، فرائض کا اہتمام کر کے، نوافل کا اہتمام کر کے، جب اسے موت دیتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ ابھی وقت بھی ختم ہو گیا۔ دیکھیے، ایک مومن موت سے کبھی گھبراتا نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے، لیکن ظاہری طور پر، ظاہری اعتبار سے تکلیف تو ہوتی ہے نا، موت کے وقت ظاہری طور پر تکلیف ہوتی ہے، تو اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے ایک مومن، تو اللہ رب العالمین کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ وہ جو میرا دوست ہے اسے یہ تکلیف ہو، لیکن تکلیف تو ہوگی، موت تو آ کر رہے گی۔ اہل علم مثال دے کے سمجھاتے ہیں، جیسے ایک ماں ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو ظاہری اعتبار سے جو تکلیف ہوتی ہے بچے کو، تو تکلیف ہوتی ہے، ماں کو برداشت نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی زبردستی دوا پلاتی ہے۔ تو یہ مطلب ہے اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے کہ اسے یہ بھی تکلیف ہو، لیکن موت تو آنی ہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ عبادت کے لیے یہ وقت نکالیں گے تو یہ سارے فوائد ہمیں اور آپ کو ملے گا۔ آج ہم فقر و فاقہ کے لیے شکایت کرتے ہیں نا، زندگی میں برکت نہیں ہے، روزی روٹی میں تنگی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں تفرغ لعبادتی، عبادت کے لیے وقت نکالو، عبادت کے لیے۔ اللہ کیا دے گا جانتے ہیں اس کے بدلے میں؟ اللہ آپ کے دل کو بے نیاز کر دے گا، مالدار بنا دے گا۔ دیکھیے، آپ مالدار بننا چاہتے ہیں، مالدار بننا چاہتے، اللہ کہتا ہے کہ آپ عبادت کے لیے وقت نکالیے، میں آپ کے دل کو بے نیاز کر دوں گا، مالدار کر دوں گا، فقر و فاقہ ختم کر دوں گا۔ حدیث ہے وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر بندہ عبادت کے لیے وقت نہ نکالے تو اس کے دونوں ہاتھوں کو میں مشغول کر دوں گا، فقر و فاقہ اور بھی زیادہ بڑھا دوں گا۔ سمجھ میں یہ آئی کہ آج جو زندگی میں تنگی ہے، پریشانی ہے، الجھن ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے ہیں۔ اگر آپ اللہ رب العالمین کے لیے وقت نکالیں گے تو پھر یاد رکھیے، جنت میں پیارے نبی کا آپ ساتھی بنیں گے۔ صحیح مسلم کی لمبی حدیث، ربیہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ پیارے نبی کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی نے کہا کہ سل، ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایک ٹائم کا کھا لیا، دوسرے ٹائم میں کیا کھائیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ پیارے نبی نے دیکھا، اس کا حلیہ دیکھا، جسم دیکھا، سوچا کوئی چیز مانگ لیں گے، کھانے پینے کی چیز، کپڑا وغیرہ مانگ لیں گے۔ وہ صحابی رسول ہے، ہوشیار لوگ ہیں، ہماری طرح ان پڑھ اور جاہل نہیں ہیں، روپیہ پیسہ دھن دولت کچھ بھی مانگ لیں گے۔ کہا کہ اللہ کے نبی اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں، اگر یہ چیز دینا چاہے تو پھر دے سکتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کر کے۔ پیارے نبی نے کہا یہ تو بہت بڑی چیز ہو گئی، کچھ اور مانگو، دنیاوی ساز و سامان میں سے مانگ لو۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی، مجھے یہی چاہیے۔ پیارے نبی نے کہا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، جنت دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے۔ اچھا، یہ حدیث کو بھی پیش کر کے کچھ لوگ گمراہ ہو گئے، غلط مطلب نکالتے ہیں۔ ابھی وقت ختم ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصیحت کی کہ دیکھو، جنت میں اگر میرا ساتھی بننا چاہتے ہو تو کثرت سے نوافل کا اہتمام کرو، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرو۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، رب العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔
رب العالمین تو ہمیں فرائض کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال تو ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم میں جتنے لوگ بیمار ہیں تو سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ رب العالمین ہم جب تک دنیا کے اندر رہیں ایمان کے ساتھ رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔